حق اور باطل کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ قل جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، یعنی حق آ گیا۔ حق پھر آپ نے ابھی ایک تلاوت کی قرآن کریم کی ایک آیت کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، تو وہاں پر یہ حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ جی، ایک جواب تو آپ نے خود پہلے عطا فرما دیا تھا کہ جو شے حق کے خلاف ہوگی وہ باطل ہوگی۔ البتہ حق کسے کہا جاتا ہے؟ حق کو کئی اعتبارات سے بیان کیا گیا۔ نمبر ایک، وہ بات یا وہ شے جو عقلاً مسلم ہو۔ نمبر دو، وہ شے یا وہ بات جو اخلاقاً واجب ہو، مثلاً یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ نمبر تین، وہ بات وہ حقیقتاً جو شے موجود ہو اس کو بھی کہا جائے گا۔ آپ کے سامنے ٹیبل رکھی ہوئی ہے، حق یہ بھی حق ہے اس معنی میں کہ اس کا وجود ثابت شدہ ہے اور یہ بالکل موجود ہے۔ تو جو شے عقلاً مسلم ہو، جو شے اخلاقی طور پر واجب ہو، جو شے حقیقتاً موجود ہو، ان تمام پہلوؤں کے اعتبار سے لفظ حق استعمال ہوتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں جو شے اخلاقاً واجب ہو، میں کہتا ہوں پڑوسی کا بھی حق ہے، میں کہتا ہوں یتیم کا بھی حق ہے، میں کہتا ہوں فلاں کا بھی حق ہے، میں کہتا ہوں ماں باپ کا بھی حق ہے، تو سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ رب العالمین کا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے الحق کا لفظ بھی استعمال کیا، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سے کہ اللہ ہی الحق ذات ہے۔ تو جہاں دنیا جہاں میں لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ویمنس رائٹس کی بات کرتے ہیں، فلاں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیبر کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا حق تو میرا ہے، اس حق کے لیے تمہیں کھڑا ہونا چاہیے۔